ناظرین السلام علیکم. یہاں سے میں نے سلسلہ یہاں سے مجھے اشارہ ہوا تھا کہ بہت ہو گیا. کچھ باتیں میرے ذہن میں رہ گئی تھیں جو میرا خیال ہے میں آپ سے شیئر کر لوں. میں نجومی نہیں کہ کوئی تاریخ دے سکوں، بالکل. میں اس پہ بھی نہیں یقین کرتا کہ مریخ ادھر ہے، جوپیٹر ادھر ہے، یورینس ادھر ہے، مون ادھر ہے، یہ آپ کی زندگی پہ ان کا اثر ہوگا. آپ کی قسمت میں آئی ڈونٹ بلیو دس. چاند کا اثر ہوتا ہے پانی پہ، ٹائڈس پہ، بالکل ہوتا ہے. کیا ایشو ہے آخری الیکشن کا؟ میری نظر میں اتنا صاف ہے کہ اب تک فیصلے ہو جانے چاہیے. ایک فارم 45 ہے جو ہر کینڈیڈیٹ کے پاس ہے، جس پہ پولنگ افسر نے دستخط کیے. ایک فارم 47 ہے جو مینیپولیٹ ہوا ہے. آپ ڈیسائیڈ کریں فارم 45 پہ، یہ سارا جھگڑا ایک دن میں ختم ہو جائے. اور وہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس خاتون جو آئی ہیں، انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ جی بدلنے چاہیے. انہوں نے کہا نہیں بدلنا. میرا اگر ہو میں کہوں کہ اور جج لگائیں. انہوں نے کہا ڈیسائیڈ کریں، صبح شروع کریں شام کو ختم کریں کیس. ایران میں کیے نا، اسٹارٹ ان دا مارننگ ایکسیکیوٹ بائی دی آفٹرنون. میری نظر میں ہم سب وکیل ہم بوڑھا ہوں، میں کہتا ہوں ٹوائلائٹ زون. آپ 76 سال کے ہو جائیں تو آپ اگلے چیف جسٹس کا ابھی اناؤنس کر دینا چاہیے. یہ تذبذب نہ رکھے. ہمیں پتا کس نے ہونا. میں آپ کو ایک کہانی سنا دوں، اور یہ کہانی مجھے جسٹس ثاقب نثار صاحب نے سنائی ہے. وہ زندہ ہیں اور لاہور میں ہیں، اور وہ کنفرم کریں گے اگر آپ ان سے پوچھیں. آخری دنوں میں جو ہمارے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب سر، انہوں نے ایک بینچ بنانے کی سوچا جس میں ان کو فیصلہ یہ کریں کہ جس حصے کے لیے آپ چیف جسٹس دے رہے ہیں، آپ کا آئینی حق ہے کہ آپ اتنی دیر کے لیے چیف جسٹس رہے. ثاقب نثار صاحب نے، جسٹس ثاقب نثار ریٹائرڈ چیف جسٹس نے، ان کو پیغام بھیجا کہ میں اور باقی جج یہ آرڈر سسپینڈ کر دیں گے. تو یہ تذبذب ختم کریں نا. آپ اناؤنس کریں اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، تو یہ ساری بات کہ موجودہ چیف جسٹس کو انہوں نے کہہ دیا ہے قاضی وحید عیسیٰ صاحب. اور میں نے کہا تھا وہ جب جج تھے تو پیدل آتے ہوتے تھے ججز کالونی سے سپریم کورٹ تک، کہ وہ کوشش کر رہے ہیں. بھائی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نہیں کر رہا. یو ہیو ہیڈ یور ٹرم. میں بالکل خلاف ہوں آرمی کے چیف کو ایکسٹینشن دینے پہ یا کسی کو ایکسٹینشن دینے پہ. آپ کی ٹرم ہے، ٹرم ختم ہو گئی ہے، جائیں اب آپ گھر جا کر. اور ہم پتہ نہیں کیوں ڈرے ہوئے. بنگلہ دیش میں طاقتور حکومت نہیں ہے. کیا ہوا؟ بچے مرے ہیں نا. پہلے سپریم کورٹ نے کہا، پھر ان کی گورنمنٹ نے کہا او نہیں ہم اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں. آپ الجزیرہ ریگولرلی دیکھ، ہے وہ قطر کا ٹیلی ویژن اسٹیشن، لیکن وہ بات سب کا. عمران خان صاحب کو چھوڑنا پڑا، لیکن ایک تلخ بات سن لیں. صوفہ پکڑے 7 سے 10 سال لگیں گے، 7 سے 10 سال لگیں گے ملک کی معیشت ٹھیک کرنے میں. اس کے لیے آپ کو اور مجھ کو برداشت کرنی پڑے.
برداشت کرنی پڑے. اب یہ تو نہ ہو نا، یعنی ایک بار صاحب کا وزیر اعظم دورے پہ ہیں ملک سے باہر اور اپنے 2 بیٹوں کو ساتھ لے گئے. یعنی ہماری سیاست پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی رہے گی، اس سے باہر نہیں ہم نکلیں گے. ہمارے لیڈرز کو سادہ زندگی بسر کرنی آنی چاہیے. کرپشن، نیپوٹزم، فیورٹزم کنٹینیوس. یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا ہوا ہے. اور کتاب پڑھے اسٹینلی والپورٹ کی، میں صفحے بھی لکھے ہوئے ہیں کہیں کہ کون سی بات. شہید ذوالفقار علی بھٹو بہت پاپولر تھے اس حصے میں، لیکن ایک بلاگ چل رہے، ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب کر رہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں بنگلہ دیش کے. میں سمجھتا ہوں بہت لوگ ذمہ دار ہیں بنگلہ دیش بننے کے. بھٹو صاحب ذمہ دار ہیں ہماری اکانومی ڈسٹروائے کرنے. نیشنلائزیشن وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ he destroyed the economy of Pakistan. 2 periods آئے ہیں ہمارے اچھے، the period of Ayub Khan and the period of General Pervez Musharraf. 7.9% پہ پہنچ گئے تھے اکانومی. ہم دعائی کر سکتے ہیں، دعا کریں. ہمیں یہ بھی وہم ہے اور یقین ہے کہ چونکہ پاکستان مسلمان بنا ہے، لہذا ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کا کہا ہے. باؤن نہیں، یہ وہم ہے آپ کا. وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا لوئی ڈپری کا، باؤنڈریز آر میڈ بائی کلاڈز، انسان بناتے ہیں، ناٹ بائی گاڈز. سلطنت ہو، امپائر ہو، سلامت رہنی ہے یا نہیں رہنی ہے، یہ حالات پہ منحصر ہے اور آپ کے فیصلوں پہ منحصر ہے. مجھے اشارہ ہوا کہ آج جتنا آپ مجھے سہ سکتے ہیں آپ نے سہ لیا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.